تو حضرت ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک قوم ایسی تھی کہ ان کا بادشاہ کہتا تھا کہ یار میں جو بھی ظلم کرتا ہوں یہ اٹھتا ہی نہیں، جیسے میں چاہتا ہوں کر جاتا ہوں، جاگتا ہی نہیں۔ تو شہروں کے دروازے ہوتے تھے، اس نے کہا کہ ایک بندہ دروازے پہ کھڑا کرو، جو آدمی اندر داخل ہو 20 جوتے مارو، اور جب باہر نکلے پھر مارو۔ اس کا خیال تھا کہ یہ جاگ جائیں گے، یہ مجھے کہیں گے کہ کیوں میں جوتے لگ رہے ہیں، آپ برداشت کرتے نہیں، مہنگائی ہو جائے تب بھی برداشت کرتے ہو، جو ہو جائے۔ تو اس نے کہا شاید جاگ جائیں۔ وہ 1 مہینہ تو ساری قوم اسی طرح جوتے کھا کے آتی جاتی رہی۔ تو عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن وہ نا سیانے بندے منتخب لوگ جمع ہو کے بادشاہ کے پاس آئے، تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا لو یہ والا مسئلہ ٹھیک ہو گیا، جاگ گئی ہے میری قوم، اب یہ مجھ سے کہیں گے کہ کیوں جوتے مرواتے ہو، تو میں کہوں گا تمہیں جگانا تھا، تو تم جاگ جاؤ، میں مر گیا تو پیچھے لوگ تمہارے اوپر ظلم کریں گے۔ وہ سارے بندے آئے تو آگے کہنے لگے بادشاہ سلامت، ایک گزارش کرنی تھی۔ کہا کیا؟ کہنے لگے وہ ذرا جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھا دیں، ہمیں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، تو دفتروں سے لیٹ ہو جاتے ہیں ڈیوٹیوں، تو بندے ذرا بڑھا دیں وہاں۔ تو بادشاہ کہنے لگا اوہو اب نا میرا مزاج نہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم بھی نا الا ماشاء اللہ ہم بھی کہتے ہیں مارو صحیح جوتے پر، ذرا لائن میں نہ لگاؤ، الگ الگ کر کے اکیلے کر کے۔ سنو، بزدل قومیں دنیا میں اپنی آنے والی نسلوں کو غلام بنا جاتی ہیں۔ گڑھے کھود رہے ہیں ہم اپنے پوتوں اور نواسوں کے لیے۔ جتنا ظلم میں اور آپ سہ رہے ہیں، اس سے 11 گنا اگلی نسلیں سہیں گی، یاد رکھنا۔ کسی نے کہا تھا حضرت علی سے کہ اگر ساری نسل قربان ہو گئی تو کیا کرو گے؟ تو مولا علی کہنے لگے ایک سیزن کی فصل دے کے اگر قیامت تک کی ساری فصلیں بچ جائیں تو سودا مہنگا نہیں، ایک فصل ضائع کر کے آنے والی بچ جائے تو سودا مہنگا۔ کسی نے تو آگے بڑھنا ہے نا، کسی نے تو۔ یہ قصور میں 3-4 بچے پھر قتل ہو گئے، کل کی بات ہے نا، ابھی زینب کو لوگ بھولے نہیں اور ایک نیا مسئلہ بن گیا۔ خدا را کب تک، کس وقت تک، کب تک یعنی یہ نظام چلے گا؟ اپنی خودداری کی حفاظت میں نے اور آپ نے خود کرنی۔ ہم بچوں کو بزدل بنا رہے، ہمارے تو ایک گنڈا ہوتا ہے تو کئی شہروں کو اس نے آگے لگایا ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر آپ کے اندر میرے اندر حفاظت خودداری نہیں جاگے گی، خبردار جی بچوں کو دھوپ لگتی ہے تو یہ تو پھر ایسے ہی رہیں گے۔ سنو حدیث مبارکہ، ترمذی کی حدیث ہے، صلی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ، یہ حدیث پاک نہ کہیں دل کی تختی پہ لکھ لینا، یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، یہ کہیں دل کی تختی پہ لکھ لینا۔ حضور نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید۔ کیا خوبصورت انداز ہے میرے نبی پاک۔ حضور فرمانے لگے جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا کرتا مر گیا وہ عام موت نہیں مرا، شہادت کی موت مرا ہے۔ ایسے کر کے پلیٹ میں رکھ کے نہیں چور کو دے دینے پیسے۔ ہاں اگر آپ نہتے ہیں، اس کے پاس اسلحہ ہے تو پھر بات اور ہے، پھر جان بچانے کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن آپ طاقت کٹھی کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ چور آیا اور لے کے چلا گیا؟ فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی یعنی جائز پیسے اس نے کمایا ایسے ہی کو لے جائے۔ فرمایا جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا، تمہارے نبی کا وعدہ ہے وہ شہادت کی موت مرا، گویا اللہ اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا۔ اور حضور فرمانے لگے ومن قتل دون دمہ فہو شہید، فرمایا جو آدمی اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا، کسی نے اس پر حملہ کیا، اس نے جان بچائی، لڑا اور مر گیا، عام موت نہیں مرا، حضور فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے وہ شہادت کی موت گیا۔ سیاستہ کی روایت پڑھ رہا ہوں، اور حضور فرماتے ہیں دین ہی فہو شہید، جو اپنے مذہب کی حفاظت کرتے ہوئے مرا۔ ذرا ترتیب دیکھو، پہلے نمبر پہ حضور نے مال کا نام لیا ہے، دوسرے نمبر پر رسول کریم علیہ السلام نے جان کا نام لی، اور دین کا نام تیسرے نمبر پہ لیا ہے۔ فرمایا جو اپنے دین کی حفاظت، گویا مال بچانا یہ بھی ایمان ہے، جان بچانا یہ بھی ایمان ہے، اور فرمایا جو دین کی حفاظت کرتے مرا وہ بھی شہید ہے۔ اور پھر میرے رسول کریم فرمانے لگے وَمَن قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، فرمایا جو اپنے بال بچوں کو بچاتے بچاتے مر گیا، اللہ اسے بھی شہادت کا درجہ عطا کرے گا۔
جو شخص مال بچاتے دنیا سے چلا گیا وہ بھی شہید، تو جان بتاتے چلا گیا وہ بھی، تو پلیٹ میں رکھ کے دینا شروع کر دیا سارا کچھ پلیٹ میں۔ فرمایا جو آدمی اپنی جان بچاتے چلا گیا شہید، دین بچاتے چلا گیا شہید، گھر والوں کو بچاتے چلا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر کو میرا مال چھیننا چاہے تو حضور نے فرمایا مقابلہ کر، مسلم شریف کی حدیث ہے، مقابلہ کر۔ عرض کی حضور اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو حضور فرمانے لگے رب تجھے شہادت کا درجہ دے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر میں نے اسے قتل کر دیا تو حضور فرمانے لگے پھر رب اسے جہنم میں ڈال دے گا، تجھے شہادت ملے گی شہادت اور اسے دوزخ ملے گی۔ ہمت پیدا کرے، دلیری پیدا کرے۔